السلام علیکم۔ آج ہم دین کی اس اصل بنیاد کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو اکثر بہت ساری تفصیلات میں کہیں گم سی ہو جاتی ہے۔ دیکھیے، اسلام کا جو اصل پیغام ہے وہ بہت سیدھا اور سادہ ہے۔ اس کا مقصد صرف ایک ہے، آخرت میں کامیابی۔ ذرا سوچئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے، ان کے صحابہ، ان کا سب سے بڑا سوال کیا ہوتا تھا؟ ان کی سب سے بڑی فکر کیا تھی؟ وہ بس یہ پوچھتے تھے کہ میں جنت میں کیسے جاؤں گا اور جہنم سے کیسے بچوں گا۔ ان کی ساری توجہ، سارا فوکس بس اسی ایک سب سے ضروری سوال پر ٹکا ہوا تھا۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرا، وہ سیدھی اور صاف راہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پیچیدہ بھول بھلیا بن گئی ہے۔ دین کی وہ جو سادگی صحابہ کے دور میں تھی، آج وہ کہیں کھوئی کھوئی سی لگتی ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ فرق آیا کیسے۔ یہاں پر یہ فرق ایک دم صاف نظر آتا ہے۔ دیکھیے، پہلے لوگوں کی پوری توجہ جنت کی طلب پر تھی، نیک اعمال کرنے پر تھی اور آخرت کی تیاری پر تھی۔ لیکن آج ایک عام انسان اکثر آیتوں کی الگ الگ تفسیروں میں، علماء کے بیچ کے اختلافات میں اور فقہ کی جو باریکیاں ہیں ان کی بحثوں میں خود کو الجھا ہوا پاتا ہے۔ تو پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر اصل میں کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ کیا ان کا مشن ہمیں ان علمی بحثوں میں الجھانا تھا یا کچھ اور تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ نبی پاک کی آمد کا اصل مقصد تو پوری انسانیت تک ایک بہت ہی واضح اور سیدھا پیغام پہنچانا تھا۔ ایک ایسا پیغام جو ہر دور اور ہر انسان کے لیے ہو، جو ہمیں ہماری اصلیت اور ہماری منزل کی یاد دلائے۔ اور وہ سیدھا سا پیغام یہ تھا، پہلا، کہ یہ دنیا اور اس کی زندگی یہ بس ایک عارضی یعنی ٹیمپرری پڑاؤ ہے۔ دوسرا، ایک دن ہم سب نے اپنے بنانے والے، اپنے خالق کے سامنے جا کر کھڑے ہونا ہے۔ تیسرا، وہاں ہمارے ہر ایک عمل کا حساب کتاب ہوگا۔ اور چوتھا اور سب سے اہم، کہ اصل کامیابی اس دنیا میں نہیں ہے بلکہ اس زندگی میں ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آنے والی ہے۔ قرآن مجید کی جو بنیادی دعوت ہے، اس کا بھی نچوڑ یہی ہے۔ پہلا، اس پوری کائنات کے اکیلے خالق کو پہچانو۔ دوسرا، اس دن کی تیاری کرو جب اس کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اور تیسرا، اس ملاقات کے لیے خود کو پاک صاف بناؤ، اپنے آپ کو پیوریفائی کرو۔ بس دین کی اصل دعوت یہیں پر آ کر مکمل ہو جاتی ہے۔ تو پھر ایک عام انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا اسے بھی علم کے گہرے سمندر میں گوتے لگانے ہوں گے؟ نہیں، ایک عام انسان کا راستہ بہت سیدھا اور صاف ہے۔ اسے الجھنے کی ضرورت نہیں۔ یہاں ہمیں دو کرداروں کو الگ الگ سمجھنا ہوگا۔ ایک عام انسان کی جو اصل دلچسپی ہے، اس کا جو مین فوکس ہے، وہ اپنی آخرت کی کامیابی میں ہونا چاہیے۔ دوسری طرف ایک عالم کا کام دین کی گہری سمجھ حاصل کرنا ہے۔ تو اگر علماء کسی مسئلے پر آپس میں بحث کرتے ہیں تو وہ بھی ایک طرح کی عبادت ہی ہے، لیکن ایک عام انسان کی ضرورت اور اس کی ذمہ داری وہ الگ ہے۔ تو ایک عام انسان کے لیے دین پر چلنے کا طریقہ کیا ہے؟ بہت ہی آسان۔ پہلا قدم، قرآن مجید کا کوئی بھی سادہ سا ترجمہ پڑھیں اور اس کی جو بنیادی نصیحتیں ہیں، جو ریمائنڈرز ہیں، انہیں اپنے اندر جذب کریں۔ اور دوسرا قدم، اگر کبھی کبھار کوئی الجھن پیش آ جائے تو اپنے قریب کے کسی بھروسے مند عالم سے جا کے بس پوچھ لیں، بات ختم۔ اچھا، تو ان سب باتوں کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں کیسے لایا جائے؟ اس کا جو عملی طریقہ ہے وہ صرف دو پلرز، دو ستونوں پر کھڑا ہے۔ جی ہاں، صرف دو چیزیں، دو ایسی بنیادیں جن پر ایک مسلمان کی روزانہ کی زندگی کا پورا دین قائم ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ دو چیزیں کیا ہیں۔ ہماری روزمرہ کی زندگی میں دین کی صرف دو ہی ضرورتیں ہیں، ایک وہ جو ہمارا اور ہمارے رب کا معاملہ ہے، اور دوسری وہ جو ہمارا اور اس کی بنائی ہوئی مخلوق کا معاملہ ہے۔ اور انہیں کہتے ہیں عبادات اور اخلاق۔ عبادات یعنی خدا کے حقوق، جیسے 5 وقت کی نماز ادا کرنا، رمضان میں روزے رکھنا، اور اخلاق یعنی بندوں کے حقوق، یعنی ماں باپ، رشتہ دار اور باقی تمام انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اور سچ پوچھیں تو روز کی زندگی میں اسلام بس انہی دو چیزوں کا نام ہے۔ اور جہاں تک اخلاق کی بات ہے، یعنی کیا صحیح ہے اور کیا غلط، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ہی ایک گائیڈ بٹھا دیا ہے، اور وہ گائیڈ ہے ہمارا ضمیر، ہماری اپنی روح کی آواز، جو ہمیں ہمیشہ بتاتی ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا۔ اور یہی بات نبی پاک نے بھی فرمائی تھی کہ جب بھی کسی چیز کو لے کے دوودھا میں ہو تو کسی اور سے پہلے اپنے دل سے فتویٰ پوچھو۔ آپ کا ضمیر خود گواہی دے دے گا کہ صحیح راستہ کیا ہے۔ اور شاید دین کی سب سے بڑی خوبصورتی یہی سادگی ہے۔